رہی بارش اور کراچی فارغ. 20 سے 25 ملی میٹر بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا. ضلعی انتظامیہ کی تیاری کا پول کھل گیا. کئی علاقے ڈوب گئے. ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے. گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تک ڈوب گئیں. ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر رہی. گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی رہی. لاڈھی، گلشن حدید، بلقاسم، گلستان جوہر، کورنگی، یونیورسٹی روڈ، ایئرپورٹ، شاہ فیصل اور ملیر میں تیز بارش سے پانی جمع. کچرے کے ڈھیر، گٹر ابل پڑے. لوگوں کو شدید پریشانی. محکمہ موسمیات نے بدھ تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی. وقفے وقفے سے سلسلہ جاری رہے گا. انتظامیہ کی نااہلی کا نقصان اس بار بھی کراچی کی عوام نے اٹھایا. مختلف حادثات میں 4 افراد کی جانیں بھی چلی گئی. کورنگی ابراہیم حیدری میں گھروں کی چھتیں اڑ گئی. 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے. لیاقت آباد انگورا گوٹ کے قریب گھر سے دیوار گرنے سے خاتون جاں بحق. اورنگی ٹاؤن میں کرنٹ لگنے سے 8 سالہ بچہ جاں بحق. نکاسی آب نہ ہونے کے باعث گھٹنوں پانی کھڑا ہو گیا. گھروں میں بھی پانی داخل. چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق بارش کے 3 سے 4 سپیل اور آئیں گے. اس بار بارشیں معمول سے زیادہ ہونے کا بھی امکان ہے. بوندیں برستے ہی کراچی میں بجلی کا نظام ٹھنڈا پڑ گیا. مختلف علاقوں کی بتی گل کہ الیکٹرک نے بھی شہریوں کو خبردار کر دیا. بارش کے موسم میں کھمبوں اور ٹوٹی ہوئی تاروں سے دور رہنے کی ہدایت. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق غیر قانونی اسٹریٹ لائٹس اور خطرناک سوئچز کے خلاف بھی آپریشن شروع کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے حکومت پانی کی فل فور نکاسی کو یقینی بنائے کہ الیکٹرک کی موبائل ٹیمیں بروقت امداد کے لیے مصروف ہیں. مونسون بارشیں شروع. کراچی میں نالوں کی صفائی نہ ہو سکی. مختلف نالوں میں کچرے کے انبار. صوبائی حکومت کے وہی دعوے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مونسون کے حوالے سے انتظامات میں تمام بلدیاتی ادارے ایک پیج پر ہیں. نالوں کی صفائی کا کام بلا تعطل جاری ہے. شہریوں کے مطابق 5 برسوں میں ایک بار ہی حکام تصویری سیشن کے لیے نالوں کی صفائی کا کام کراتے ہیں. ایک طرف بارش کا پانی، دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری. کراچی کے شہری دوہرے عذاب میں مبتلا. ہائی وولٹیج نے بھی بھاری نقصان پہنچایا. گھروں کا قیمتی الیکٹرانک سامان جل گیا. لانڈھی مانسیرا کالونی میں میڈیکل سٹور میں زیادہ وولٹیج کے باعث آگ لگ گئی. 1 کروڑ مالیت کی ادویات جل گئی. تحریک انصاف کا کہ الیکٹرک کے باہر احتجاج. مونسون نے رنگ جمانا شروع کر دیا. پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادلوں کے ڈیرے. لاہور سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے. بہاول نگر، ہارون آباد میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش. حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. کراچی میں بھی بارش کے بعد درجہ حرارت میں واضح کمی. شہر کا پارہ 40 ڈگری سے کم ہو کر 29 ڈگری پر آ گیا. عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی رپورٹ پبلک. لیاری گینگ وار کے سرگنا نے شہر قائد کا سکون برباد کیا. جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ نے 198 افراد کو قتل کا اعتراف کیا. جی آئی ٹی میں 20 سے زائد دوستوں کے نام شامل. 16 رکنی اسکواڈ کا بھی ذکر. عزیر بلوچ نے قتل کی وارداتیں لسانی اور سیاسی بنیادوں پر کی. جی آئی ٹی رپورٹ میں عزیر بلوچ کے دبئی اور پاکستان میں غیر قانونی اثاثوں کا انکشاف. رپورٹ میں کہا گیا ملزم بیرون ملک فرار ہو گیا لیکن ماہانہ لاکھوں روپے بھتہ دبئی بھیجا جاتا. عزیر بلوچ نے ایران سے بوگس برتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ لینے کا اعتراف بھی کیا. غیر ملکیوں کے لیے جاسوسی کرتا رہا. ملک کی تاریخ کے المناک سانحے کے حقائق سب کے سامنے. بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں آگ لگی نہیں، جان کر لگائی گئی.
GIT رپورٹ نے سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیا. رپورٹ کے مطابق سانحہ منظم منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کا واقعہ تھا. 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. کیس کو پہلے ہی دن سے اس طرح چلایا گیا جس سے ملوث گروہ کو فائدہ ہوا. تحقیقات کے دوران اندرونی اور بیرونی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. دباؤ کے زیر اثر پولیس نے کیس کو جانبدارانہ انداز میں چلایا. GIT نے سانحے کی نئی FIR کاٹنے کی سفارش بھی کر دی. سابق چیئرمین فشریز کے جرائم کی بھی لمبی چوڑی کہانی GIT نے بیان کر دی. رپورٹ کے مطابق نثار مورائی نے وائس چیئرمین فشریز سلطان قمر سے ماہانہ بھتہ لیا. 50 سے 200 افراد کو گھوست ملازمین محکمہ فشریز میں بھرتی کرایا. ملزم نے رشوت کے عوض قبضہ مافیا کی بھی مدد کی. زمین کے چالان پاس کرنے کی بھاری رشوت لی. GIT میں انکشاف کیا گیا ذوالفقار مرزا نے سرجانی ٹاؤن میں زمینوں پر قبضہ کیا. DSP جاوید عباس اور انسپیکٹر مصدق رفیق نے مدد کی. ملزم نے اعتراف کیا وہ ذوالفقار مرزا کے کہنے پر عزیر بلوچ سے کئی بار ملا. ذوالفقار مرزا نے آفاق احمد کو 2 بار 25-25 لاکھ بھی دیے. ذخیرہ اندوزی پکڑے یا سبسڈی دے، غریب کو آٹا سستا فراہم کرے. وزیر اعظم کا آٹے کی پرانی قیمتیں فوری بحال کرنے کا حکم. پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سخت نوٹس. صوبائی حکومت کو قیمتوں میں کمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت. وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا کہ آٹے کی قیمت پرانی سطح پر ہر حال میں بحال کی جائے. ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کیا جائے. پنجاب میں 20 کلو آٹے کی قیمت 860 روپے ہوگی. فلور ملز اور صوبائی حکومت کے درمیان معاملات طے. آٹے کے بحران کا خدشہ ٹل گیا. چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق ملز کو آبادی کی بنیاد پر کوٹا ملے گا. کابینہ سے آٹے کی قیمت میں ترمیم کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے لی جائے گی. ملاوٹ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے. چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے. وزیر اعظم نے ہدایات جاری کر دی. مافیات کے خلاف کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا پھر عزم. عمران خان کی زیر صدارت اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کمی کے اقدامات پر اجلاس. عمران خان بولے گندم کی کم قیمت اور بلا تعطل دستیابی حکومت کی اولین ترجیح ہے. ماضی میں منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں نے کسانوں کو جائز منافع سے محروم رکھا. عام آدمی کو بھی زائد قیمت پر آٹا خریدنے پر مجبور کیا. یہ بھی ہدایت کی کہ کورونا سے متاثرہ افراد کو ریلیف کی فراہمی میں متحرک کردار ادا کیا جائے. سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے. منصوبے ملک کے لیے بہت مفید ہیں. وزیر اعظم کا آزاد پٹن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے معاہدے کی تقریب سے خطاب. کہا ماضی میں بجلی کی پیداوار کے لیے درآمدی تیل پر انحصار کیا گیا. خوشی ہے کہ اب پاکستان میں بجلی پانی سے بنے گی. ہمیں چین سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سی پیک چین اور پاکستان کی لازوال دوستی کی مثال بنے گا. اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے. چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصم سلیم باجوہ کہتے ہیں 4 ارب ڈالر سرمایہ کاری اور 1800 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے معاہدے ہوئے. ان منصوبوں سے 8000 افراد کو روزگار میسر آئے گا. آزاد پسند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 700 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا. بھارت خطے کے امن کے پیچھے پڑ گیا. LOC پر ایک بار پھر اشتعال انگیزی. نکیال سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا. ISPR کے مطابق بھارتی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 5 شہری شدید زخمی، 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل. پاک فوج کا دشمن کو بھرپور جواب. پاکستان کا شدید احتجاج. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. طب کے شعبے میں پاکستان مزید خود مختار. میڈ ان پاکستان وینٹیلیٹرز تیار. وزیر اعظم کا ہری پور میں مقامی سطح پر تیار ہونے والے وینٹیلیٹرز پروڈکشن یونٹ کا دورہ. پاکستانی وینٹیلیٹرز کے 15 یونٹ NDMA کے حوالے.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टीम को मुबारकबाद, कहा हमारे पास बहुत ज़्यादा सलाहियत है कि हम नई तकनीकी जिद्दत पर खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाएं। हमारी हुकूमत नौजवानों की सलाहियतों को बुए कार लाने के लिए किसी भी इक़दाम की भरपूर हिमायत करेगी। पीएम ऑफिस के मुताबिक एनआरटीसी पाकिस्तान में अपने वेंटिलेटर्स बनाने वाला पहला इदारा बन चुका। सेफ वेंट SP100 वेंटिलेटर सस्ता, मयारी और आलमी इदारों से मंजूर शुदा है। एक 1,31,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में सेहतयाब अफराद का तनासुब तेजी से बढ़ने लगा। 24 घंटों में मजीद 3,344 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,31,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में 50 अफराद की जिंदगियां भी चली गईं। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। लाहौर के मजीद 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। DHA, EME, वापडा टाउन, जोहर टाउन, चुंगी, अमर सिद्धू, सुंदर में मरीज सामने आए। KP के 5 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कवानीन को मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने माइंस एंड मिनरल एक्ट की मंजूरी दे दी। नए हज इक़दामात का ऐलान। नमाजों तवाफ के दौरान काबा को छूने की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब इस साल हज के नए प्रोटोकॉल जारी कर दिए। हज अस्वद को छूने पर पाबंदी भी होगी। मास्क पहनना लाजमी होगा। 19 जुलाई से मिना, मुज़दलिफा और अरफात में बगैर इजाजत नामे के जाने की इजाजत भी नहीं होगी। चेयरमैन नैब का BRT केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। नैब का अहम इजलास। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का जायजा। जावेद इकबाल बोले नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात या गिरोह से नहीं। BRT केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी में मजीद पेशरफ। ऑपोजिशन लीडर ने बीवी बच्चों से करोड़ों रुपए नकद तोहफे के तौर पर वसूल किए। नैब तहकीकाती दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने फैमिली मेंबरान से 10 साल में 4,27,40,000 रुपए वसूल किए। शहबाज शरीफ को रकूम उनके अकाउंट में मुंतकिल की गई। बैंकिंग रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्मी की कार्रवाई फिर मुअख्खर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। आइंदा समाअत पर साबिक सदर की मुतफरिक दरख्वास्त पर नैब जवाब दाखिल करेगा। उधर सिंध रोशन प्रोग्राम केस में वजीर आला मुराद अली शाह की नैब में पेशी से माजरत। जराये के मुताबिक मुराद अली शाह बुध को नैब में पेश होंगे। इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। आज मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को अब घर जाना होगा, लेकिन उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते। हुकूमत नाकाम हो चुकी, वजीर आजम को अब जाना होगा। -1 नहीं, अब -160 ही होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ललकार। कहा मुईशत और निजाम तबाह करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान को घर भेजने के लिए किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। कराची में एक और एहतजाज। नर्सेज एक्शन कमेटी ने प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। एहतजाजी नर्सेज का सिंध हुकूमत से तनख्वाहें और रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा। शाम को सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। सेक्रेटरी सेहत ने मुतालबात मंजूरी की यकीन दहानी करवा दी। 2 दिन का वक्त मांगा।
चमन में अफसोसनाक वाकया, टैंकी में जहरीली गैस भरने से 7 अफराद जान बहक। टैंकी में बच्चा गिरा जिसको बचाने के लिए तमाम अफराद गए और अपनी जानें गंवा बैठे। दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ से तजावज कर गई। हलाकतें 5,40,000 हो चुकी। अमेरिका में एक ही दिन में 49,000 केसेस। भारत 7 लाख मरीजों के साथ दुनिया का तीसरा मुतासरा मुल्क बन गया। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में लॉकडाउन मजीद सख्त, लोगों की रियासत से बाहर जाने पर पाबंदी। लातीनी अमेरिका में भी वबा बेकाबू। बरतानवी हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी। लंदन की मारूफ नेशनल गैलरी भी खुल गई। यूरोप ने सयाहों के लिए सरहदें खोल दी। इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने के लिए कौमी टीम की तैयारी। कौमी स्क्वाड के प्रैक्टिस मैच का दूसरा रोज। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह कहते हैं इंग्लिश कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार हैं। ड्यूक बॉल जल्द खराब नहीं होती और कंट्रोल के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेरिस फैशन शो ऑनलाइन होगा, अंदाज भी थोड़ा मुख्तलिफ होगा। एक रैंप पर नहीं, मुख्तलिफ रैंप पर वॉक होगी। हर डिजाइनर अपने अपने मलबूसात अलग पेश करेगा।